السلام علیکم۔ ہمارے چینل ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کی قسط نمبر 24 ہے۔ آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ ہم اس کتاب کے اپینڈکس او کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ صرف 5 ویژول ڈائیگرامز ہیں، یعنی تصویریں، لیکن آج ہم ان تصویروں کے پیچھے چھپی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک ذہین اے آئی ایجنٹ بنانے کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے، کیا اسباق ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خاکے صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ وہ بلو پرنٹس ہیں جن پر آج کے جدید اے آئی سسٹمز کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ خاکے کس طرح ایک مکمل کہانی بیان کرتے ہیں۔ بالکل، ایک خیال سے لے کر ایک فعال اور خود مختار ایجنٹ کی تیاری تک کا سفر۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا خاکہ O.1 ایک اے آئی ایجنٹ کی بنیادی ساخت یعنی اس کی آرکیٹیکچر کو دکھاتا ہے۔ یہ ایک فلو چارٹ کی طرح ہے، صارف کے ان پٹ سے شروع ہوتا ہے اور حتمی جواب پر ختم ہوتا ہے۔ جی، سب سے پہلے یوزر ان پٹ ہے، جو ٹیکسٹ یا میڈیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے فوراً بعد انٹینٹ ریکگنیشن انجن آتا ہے۔ یہ پہلا قدم اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ سسٹم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ صارف اصل میں چاہتا کیا ہے۔ انٹینٹ ریکگنیشن کا مطلب ہے نیت کو پہچاننا۔ اچھا، کیا صارف ایک سوال پوچھ رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، یا صرف کوئی معلومات فراہم کر رہا ہے؟ یعنی اگر سسٹم نیت ہی غلط سمجھ لے تو پھر پورا سسٹم غلط سمت میں جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ بنیاد کی پہلی اینٹ ہے۔ اگر یہ ٹیڑھی رکھی گئی تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد فلو 2 متوازی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے ریزننگ اینڈ پلاننگ، یعنی سوچ اور منصوبہ بندی، اور دوسری طرف اسی کے ساتھ سیفٹی اینڈ پالیسی گارڈ ریلز۔ یہ متوازی کیوں ہیں؟ عام طور پہ تو سیفٹی چیک آخر میں نہیں ہوتا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، اور اگر ہم بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اس ڈیزائن کا سب سے اہم اور ذمہ دارانہ حصہ ہے۔ اچھا، اس کا متوازی ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حفاظت کوئی آخری مرحلہ نہیں ہے، کوئی آفٹر تھاٹ نہیں، یہ بنیادی سوچ کا حصہ ہے۔ مطلب جب ایجنٹ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا ہے کہ کیا یہ کرنا محفوظ ہے۔ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ جب وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، اسی لمحے وہ یہ بھی جانچ رہا ہے کہ کیا یہ میری طے شدہ پالیسیوں اور حدود کے اندر ہے۔ یہ صرف ایک تکنیکی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی انتخاب ہے جو ڈیزائن میں ہی شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں ٹول سلیکشن لیئر اور میموری نظر آتے ہیں، جن کے درمیان ایک 2 طرفہ تیر کا نشان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مسلسل رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ایک جامد تعلق نہیں، بلکہ ایک زندہ متحرک تعلق ہے۔ زندہ تعلق؟ وہ کیسے؟ ایجنٹ اپنی یادداشت، جس میں چھوٹی مدت کی یادداشت یعنی ہماری موجودہ گفتگو اور طویل مدتی یادداشت یعنی صارف کی ترجیحات شامل ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا ٹول استعمال کرنا ہے۔ اچھا، جیسے ویب سرچ کرنا ہے، پائتھن کوڈ چلانا ہے، یا شاید کوئی تصویر بنانی ہے۔ جی، اور جب وہ کوئی ٹول استعمال کرتا ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے یا جو تجربہ ہوتا ہے وہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں سے سیکھتا ہے۔ بالکل، اس طرح وہ ہر بار تھوڑا بہتر ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایک سیکھنے کا چکر ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ میموری صرف ماضی کو یاد رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ مستقبل کے فیصلوں کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ یہ تو واقعی ذاتی اسسٹنٹ سے زیادہ ذاتی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر آخر میں ٹول انووکیشن سسٹم ہے، آؤٹ پٹ جنریٹر، اور پھر فائنل رسپانس، یعنی صحیح ٹول استعمال کرنے کے بعد ایک محفوظ اور واضح جواب تیار کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا خاکہ تو واقعی دماغ کے اندر کی ایک جھلک ہے۔ جی، یہ ایک بلیو پرنٹ ہے کہ ایک اے آئی سوچتا کیسے ہے۔ تو اب بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک ایجنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اسے حقیقت میں بنانے کا عمل کیسا دکھتا ہے؟ دوسرا خاکہ O2 ہمیں اے آئی ایجنٹ بنانے کا ایک عملی روڈ میپ دیتا ہے۔
10 مراحل کا ایک فریم ورک۔ جی ہاں، یہ خاکہ نظریے کو حقیقت میں بدلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ تھیوری سے پریکٹس کی طرف ایک پل ہے۔ پہلا قدم ہے ایجنٹ کے کردار اور مقصد کی وضاحت کریں۔ یہ تو کسی بھی پروجیکٹ کے آغاز جیسا ہی ہے۔ بالکل، اور یہ قدم اس لیے سب سے اہم ہے کیونکہ باقی تمام 9 مرحلے اسی ایک قدم پر منحصر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کا مقصد ہی واضح نہیں ہے، اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ ایجنٹ سے کروانا کیا چاہتے ہیں، تو آپ صحیح ماڈل کیسے منتخب کریں گے؟ صحیح۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ GPT-4 بہتر ہے یا Claude 3، یا آپ کو کون سے ٹولز کی ضرورت پڑیں گی؟ سب کچھ مقصد سے جڑا ہے۔ اس فریم ورک میں چھٹے قدم پر میری نظر رک گئی، ہیومن ان دی لوپ ریویو، یعنی انسان کے ذریعے جائزہ۔ ہم تو آٹومیشن کی، ہر چیز کو خودکار بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں اچانک انسان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ یہ تو الٹا قدم نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت عام اور جائز خدشہ ہے۔ پہلی نظر میں ایسا ہی لگتا ہے کہ اس سے پورا عمل سست ہو جائے گا۔ جی یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ لیکن یہاں ہیومن ان دی لوپ کا مقصد آٹومیشن کو روکنا نہیں، بلکہ اسے محفوظ اور قابل اعتماد بنانا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں ایک AI ایجنٹ ایک ہسپتال کے لیے مریضوں کی تشخیص کی رپورٹیں تیار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا ہم چاہیں گے کہ وہ رپورٹیں بغیر کسی ڈاکٹر کے دیکھے براہ راست مریضوں کو بھیج دی جائیں؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ بس یہاں انسان کی نگرانی یعنی ڈاکٹر کا ریویو ایک حفاظتی جال کا کام کرتا ہے۔ یہ AI اور انسان کے درمیان مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ اعتماد قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے، خاص طور پر ان کاموں میں جہاں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ بالکل۔ اور آخری 3 مرحلے بھی بہت دلچسپ ہے۔ ٹیسٹ اور توثیق کریں، خودکار بنائیں اور پھیلائیں، اور مانیٹر، بہتر اپڈیٹ کریں۔ یہ تو ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ ایک دائرہ، ایک مسلسل چکر لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی روایتی سافٹ ویئر اور AI سسٹم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا؟ آپ ایک کیلکولیٹر بنا کر اسے بھول سکتے ہیں، وہ ہمیشہ 2 + 2 4 ہی کرے گا۔ لیکن ایک AI ایجنٹ ایک زندہ سسٹم کی طرح ہے۔ ایک زندہ سسٹم؟ جی، اسے مسلسل نگرانی اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک باغبان کی طرح ہے جو ایک پودا لگا کے اسے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اسے مسلسل پانی دیتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے تاکہ وہ پھلتا پھولتا رہے۔ واہ، کیا مثال ہے! دنیا بدلتی ہے، نیا ڈیٹا آتا ہے، نئی معلومات آتی ہیں، اور ایجنٹ کو بھی ان تبدیلیوں کے ساتھ سیکھنا اور بڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایجنٹ کے دماغ کا بلو پرنٹ آ گیا اور اسے بنانے کی ترکیب بھی، لیکن کیا تمام ایجنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اگلا خاکہ O3 ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ ایجنٹس کو 3 بڑی قسموں میں تقسیم کرتا ہے۔ جی، ٹیکسٹ ایجنٹس، ملٹی موڈل ایجنٹس اور خود مختار ایجنٹس۔ یہ تو ایک ارتقائی سفر کی طرح لگتا ہے۔ کیا ہم ایجنٹ کو ایک سادہ لکھاری سے ایک کثیر الحصی وجود اور آخر میں ایک ایسی چیز میں تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں جو خود سوچ سکتی ہے؟ آپ نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ واقعی ایک ارتقائی سفر ہے۔ ٹیکسٹ ایجنٹس پہلی نسل کی طرح ہیں۔ وہ زبان کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ متن کو سمجھتے ہیں، اس پر استدلال کرتے ہیں اور متن پر مبنی جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال دی گئی ہے ایک قانونی ایجنٹ جو قانونی دستاویزات کا خلاصہ بنائے۔ بالکل۔ پھر آتے ہیں ملٹی ماڈل ایجنٹس۔ یہ اگلی نسل ہیں۔ وہ صرف پڑھنا نہیں جانتے بلکہ دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ دیکھ اور سن سکتے ہیں؟ مطلب وہ تصاویر سے متن نکال سکتے ہیں OCR ٹیکنالوجی کے ذریعے، یا آڈیو کو سن کر اسے سمجھ سکتے ہیں وسپر جیسی ٹیکنالوجی سے۔ اچھا، تو ایک ایسا ایجنٹ جو میری میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ سن کر اس کے منٹس تیار کر دے، وہ ایک ملٹی ماڈل ایجنٹ ہوگا۔ بالکل درست۔ اور پھر آتی ہے تیسری اور سب سے دلچسپ قسم، خود مختار یعنی آٹونمس ایجنٹس۔ یہ نام سنتے ہی سائنس فکشن فلموں کا خیال آتا ہے۔ کیا یہ واقعی اتنے ذہین ہیں کہ اپنی مرضی سے کام کر سکیں؟ یہاں خود مختار کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں یا ان میں شعور آ گیا ہے۔ اچھا۔ اس تناظر میں اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچیدہ کثیر مرحلہ کاموں کو بغیر کسی انسانی مداخلت کے خود سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے مکمل کر سکتے ہیں۔ واہ! ان میں اپنے کام کا خود جائزہ لینے اور غلطیوں کو خود ہی ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال ہے خود کو درست کرنے والا ایجنٹ۔ جی،
یا ایک خودکار محقق۔ ہاں، آپ اسے صرف ایک موضوع دیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی کے معیشت پر اثرات، اور پھر وہ خود ہی ویب پر تحقیق کرے گا، قابل اعتماد ذرائع تلاش کرے گا، اہم نکات اکٹھے کرے گا، ان کا خلاصہ بنائے گا اور آخر میں ایک مکمل رپورٹ تیار کر دے گا۔ یہ سب کچھ خود بخود؟ جی، یہ سب کچھ خود بخود، جب تک کہ آپ اسے روک نہ دیں۔ یہ ارتقاء واقعی حیران کن ہے، لیکن یہ سب کچھ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عام انسان ایسا کچھ بنا سکتا ہے؟ اگلا خاکہ O4 جو مفت اے آئی ایکو سسٹم کے بارے میں ہے، اس کا جواب بلند آواز میں ہاں دیتا نظر آتا ہے۔ جی، اور یہ اے آئی کی ڈیموکریٹائزیشن، یعنی اسے ہر کسی کی پہنچ میں لانے کے لیے بہت بہت اہم ہے۔ یہ خاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا بجٹ یا گہری تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں نو کوڈ فل سٹیک کی بات کی گئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بغیر کوئی کوڈ لکھے صرف مختلف ٹولز کو جوڑ کر طاقتور ایجنٹس بنا سکتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ خاکہ ان مفت ٹولز کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا، ملٹی موڈل ٹولز جیسے OCR اور وسپر جو مفت دستیاب ہیں۔ دوسرا، آٹومیشن پلیٹ فارمز جیسے زیپیر اور میک جو مختلف ایپس کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو مجھے سب سے دلچسپ لگا وہ ہے لوکل اے آئی۔ جی، اس لوکل اے آئی والے حصے نے مجھے روکا ہے۔ اس میں اولاما اور LM اسٹوڈیو جیسے نام ہیں۔ آج کل جب ہر کوئی کلاؤڈ پر موجود اوپن اے آئی اور گوگل کے بڑے ماڈلز کی بات کر رہا ہے، تو کوئی اپنے کمتر طاقتور کمپیوٹر پہ اے آئی کیوں چلائے گا؟ کیا یہ ایک کمزوری نہیں؟ یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک انتخاب ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پرائیویسی اور ڈیٹا پر کنٹرول۔ پرائیویسی؟ جی، جب آپ لوکل اے آئی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا تمام ڈیٹا، آپ کے سوالات، آپ کی دستاویزات، سب کچھ آپ کے اپنے کمپیوٹر پر رہتا ہے۔ وہ کبھی انٹرنیٹ پر کسی اور کے سرور پر نہیں جاتا۔ واہ، یعنی مجھے اوپن اے آئی کو اپنا ڈیٹا دینے کی ضرورت ہی نہیں؟ میں اپنے لیپ ٹاپ پر ہی ایک چھوٹا سا GPT چلا سکتا ہوں؟ جی بالکل، یہ ان افراد یا کمپنیوں کے لیے انقلابی ہے جو حساس معلومات کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، وکیل یا محقق۔ تو وہ اے آئی کی طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بغیر اپنی پرائیویسی پر سمجھوتا کیے۔ بالکل، وہ اپنے ڈیٹا کی رازداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے۔ لوکل اے آئی انہیں یہ کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ تو ہم نے اپنے ایجنٹ کو بنا لیا، اسے ایک شخصیت دی اور اسے مفت اوزاروں سے لیس کر دیا۔ لیکن ایک آخری اور شاید سب سے اہم مسئلہ باقی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اے آئی ماڈلز کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یا جسے تکنیکی زبان میں ہیلوسینیٹ کرنا کہتے ہیں، من گڑت باتیں بنا دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ہم کیسے یقینی بنائیں کہ ہمارا نیا ایجنٹ قابل اعتماد ہے؟ آخری خاکہ RAG ایسا لگتا ہے کہ اسی ساکھ کے بحران کا حل ہے۔ بالکل، یہاں پر ہم اے آئی کے سب سے بڑے مسئلے یعنی اس کی کریڈیبلٹی کرائسس کو حل کر رہے ہیں۔ ماڈلز بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ RAG یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن وہ پل ہے جو اے آئی کی وسیع علم کی دنیا کو حقائق کی ٹھوس زمین سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف ایک تکنیک نہیں، یہ اعتماد بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ یہ بہت تکنیکی لگتا ہے۔ بالکل، اس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے۔ اچھا، جب کوئی صارف سوال کرتا ہے تو سسٹم ماڈل سے براہ راست جواب نہیں مانگتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے اس سوال کو ایک خاص ویکٹر ڈیٹا بیس میں تلاش کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا بیس آپ کے اپنے قابل اعتماد ذرائع پر مشتمل ہو سکتا ہے، جیسے میری کمپنی کی دستاویزات، میرے نوٹس یا کوئی خاص کتاب؟ جی بالکل۔ سسٹم وہاں سے سب سے زیادہ متعلقہ معلومات کے ٹکڑے، جنہیں چنکس کہتے ہیں، نکالتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے کہ چیٹ GPT کو جواب دینے سے پہلے متعلقہ مواد کا ایک سیٹ دیا جاتا ہے کہ اسی میں سے معلومات استعمال کرو۔ آپ نے بہترین طریقے سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یہ ایک اوپن بک امتحان کی طرح ہے جہاں کتاب ہم خود فراہم کرتے ہیں۔ واہ، تو یہ تو کمال ہے۔ یعنی آپ اے آئی کو ایک چیٹ شیٹ دے رہے ہیں جو اصل میں جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے۔ بہت خوبصورت انالوجی ہے۔ جی، یہ ایک آتھورائزڈ چیٹ شیٹ ہے۔
پھر سسٹم ان معلوماتی ٹکڑوں کو صارف کے اصل سوال کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ نیا تفصیلی پرومپٹ ماڈل کو دیتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح جو جواب پیدا ہوتا ہے وہ گراؤنڈڈ یا ثبوت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں من گھڑت باتیں شامل کرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈل یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ معلومات کہاں سے لی ہیں؟ جی ہاں، یہ RAG کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہت سے RAG سسٹمز جواب کے ساتھ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ یہ معلومات فلاں دستاویز کے فلاں صفحے سے لی گئی ہے۔ یہ تو شفافیت کی ایک نئی سطح۔ بالکل، اور یہی چیز اعتماد پیدا کرتی ہے۔ تو آج ہم نے ان 5 خاکوں کے ذریعے ایک AI ایجنٹ کی پیدائش سے لے کر اس کے قابل اعتماد بننے تک کا پورا سفر طے کیا۔ ہم نے اس کے دماغ کی ساخت کو سمجھا، اسے بنانے کی 10 قدمیں ترکیب دیکھی، اس کی مختلف اقسام کو جانا، اسے مفت ٹول سے لیس کیا۔ ایجنٹس کیسے بنتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ وہ سوچتے کیسے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ منطق، منصوبہ بندی، یادداشت اور ٹولز کا استعمال مل کر کیسے ایک ذہین نظام تشکیل دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک جامع دورہ تھا۔ لیکن آپ کے خیال میں مستقبل کا اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے ایجنٹس کی ساخت اور ان کے علم کے نظام کو تو سمجھ لیا، لیکن مستقبل کا اگلا مرحلہ صرف زیادہ طاقتور یا زیادہ تیز ایجنٹس بنانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ میرے خیال میں اگلا مرحلہ ایسے ایجنٹس بنانا ہے جو اپنے استدلال یعنی اپنی ریزننگ کے عمل کو خود سمجھا سکیں۔ خود سمجھا سکیں؟ مطلب؟ اسے ایکسپلینیبل AI یا XAI کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر کوئی AI ایجنٹ نہ صرف آپ کو ایک سوال کا جواب دے، بلکہ یہ بھی تفصیل سے بتا سکے کہ وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچا۔ اچھا۔ وہ یہ بتا سکے کہ اس نے کسی خاص ٹول یا معلومات کے ٹکڑے کا انتخاب کیوں کیا اور دوسرے آپشنز کو کیوں مسترد کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم نے آج اس گفتگو میں ان خاکوں کو ایک ایک کر کے سمجھایا ہے۔ جی، جب AI اپنے کیوں کی وضاحت کرنے کے قابل ہو جائے گا، تبھی انسان اور مشین کے درمیان اعتماد کا رشتہ حقیقی معنوں میں قائم ہو سکے گا، اور شاید یہی اگلا بڑا چیلنج اور موقع ہے۔ آسان شکل میں پیش کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان نقشوں کے ذریعے یہ سمجھا جائے کہ ایک AI ایجنٹ مختلف قسم کے ڈیٹا کو کیسے سمجھتا ہے، پھر دوسرے ایجنٹس کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کے طور پر کیسے کام کرتا ہے، اور حقیقی دنیا میں اسے کاروباری اور تعلیمی مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے خاکے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خاکہ بتاتا ہے کہ ایک AI ایجنٹ صرف ٹیکسٹ ہی نہیں بلکہ تصویروں، آڈیو اور ویڈیو کو کیسے سمجھتا ہے۔ اسے ملٹی ماڈل پروسیسنگ پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے ان پٹ کے لیے مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں، جیسے تصویروں سے ٹیکسٹ نکالنے کے لیے OCR انجن یعنی پیڈل یا ٹیسریکٹ، آڈیو کو ٹیکسٹ میں بدلنے کے لیے وسپر STT کا استعمال دکھایا گیا ہے، اور ویڈیو سے فریمز نکالنے کے لیے FFmpeg۔ تو یہ تمام ٹولز مل کر مختلف فارمیٹس کے ڈیٹا کو ایک صاف ستھری اور قابل استعمال شکل میں تبدیل کرتے ہیں، ایسی شکل جسے AI ایجنٹ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی یہ پہلا قدم ہے جہاں بے ترتیب ڈیٹا کو AI کے لیے قابل فہم بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہ ٹولز جیسے OCR یا FFmpeg یہ تو کافی عرصے سے موجود ہیں، اس میں اتنا خاص کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ دیکھیں، اصل جادو انفرادی ٹولز میں نہیں بلکہ ان کے ایک مربوط پائپ لائن میں اکٹھے ہونے میں ہے۔ یہ ڈاک ڈیٹا کہلانے والی چیز کو کھولنے کے بارے میں ہے۔ ذرا لاکھوں سکین شدہ قانونی دستاویزات، پرانے میڈیکل ریکارڈز یا تاریخی آرکائیوز کے بارے میں سوچیں، یہ سب پہلے ناقابل تلاش تھے۔ یہ سادہ پائپ لائن انسانی علم کے اس وسیع خزانے کو AI کے لیے فوری طور پر قابل رسائی بنا دیتی ہے۔ یہ اب صرف ڈیٹا پروسیسنگ نہیں رہی، یہ علم کو زندہ کرنا ہے۔ واہ، جب آپ اسے اس طرح بیان کرتی ہیں تو یہ بہت زیادہ طاقتور لگتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ایجنٹ کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت دے دی ہے، لیکن ایک اکیلا ایجنٹ اپنی حدود رکھتا ہے نا؟ اصل پیش رفت تو تعاون سے ہوتی ہے، اور یہی ہمیں دوسرے خاکے کی طرف لاتا ہے، جو ایک اکیلے کارکن سے ایک پوری AI ٹیم کی طرف منتقلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ فن تعمیر حیرت انگیز طور پر انسانی ٹیموں جیسا ہی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ سب سے اوپر آپ کے پاس ایک مینیجر ایجنٹ ہے۔
آپ اسے ایک بڑا پیچیدہ کام دیتے ہیں، جیسے اگلی سہ ماہی کے لیے مارکیٹنگ کی حکمت عملی تیار کرو۔ اب مینیجر یہ کام خود نہیں کرتا، وہ اسے چھوٹے قابل انتظام کاموں میں تقسیم کرتا ہے اور انہیں ماہر ایجنٹس کو سونپ دیتا ہے۔ اور ان ماہرین میں ریسرچ ایجنٹ، ڈرافٹنگ ایجنٹ اور کوالٹی کنٹرول ایجنٹ شامل ہیں۔ یہ تو بہت سیدھا سا لگتا ہے۔ ریسرچر حقائق جمع کرتا ہے، ڈرافٹر رپورٹ لکھتا ہے اور کوالٹی کنٹرول والا اسے چیک کرتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس کے لیے 3 الگ الگ ایجنٹوں کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ایک ہی طاقتور اے آئی تحقیق، ڈرافٹنگ اور کوالٹی کنٹرول سب کچھ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ نظریاتی طور پر ایک بڑا ماڈل یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ غیر مؤثر اور خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے مہارت، یعنی فوکس۔ ریسرچ ایجنٹ کو صرف ایک کام کے لیے بہتر بنایا گیا ہے، تازہ ترین اور متعلقہ معلومات تلاش کرنا۔ ڈرافٹنگ ایجنٹ کو مربوط اور قائل کرنے والا مواد بنانے پر تربیت دی گئی ہے، اور کوالٹی کنٹرول ایجنٹ کو غلطیوں کو پکڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جب ایک ہی ایجنٹ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی بھی ایک کام میں بہترین نہیں ہوتا۔ تو یہ کارکردگی اور معیار کے بارے میں ہے؟ کارکردگی، معیار اور سب سے اہم مضبوطی۔ اگر آپ کا ایک ہی بڑا اے آئی ماڈل کسی ایک کام میں غلطی کرتا ہے، جسے ہلوسینیشن کہتے ہیں، تو وہ غلطی پورے پروجیکٹ میں پھیل سکتی ہے۔ اس ٹیم ماڈل میں کوالٹی کنٹرول ایجنٹ ایک حفاظتی جال کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ ایسی غلطیوں کو آگے جانے سے روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، آئیے اسے عمل میں دیکھتے ہیں۔ اگلے 2 خاکے اس تصور کو 2 بہت مختلف شعبوں میں لاگو کرتے ہیں: تعلیم اور کاروبار۔ پہلے اے آئی اسکول کی بات کرتے ہیں۔ یہ خیال ایک طرف تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تھوڑا پریشان کن بھی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور مثال ہے۔ یہ خاکہ 3 بنیادی ایجنٹوں کو دکھاتا ہے جو ایک اسٹوڈنٹ پروگریس سسٹم کے گرد کام کرتے ہیں۔ پہلا اے آئی ٹیچنگ ایجنٹ ہے جو اسباق پڑھاتا ہے۔ دوسرا اے آئی اسیسمنٹ ایجنٹ ہے جو ٹیسٹ اور ایم سی کیوز کے ذریعے طالب علم کی سمجھ کو جانچتا ہے۔ اور تیسرا اے آئی پیرنٹ کمیونیکیشن ایجنٹ ہے جو والدین کو بچے کی کارکردگی سے آگاہ رکھتا ہے۔ یہ ناقابل یقین حد تک مؤثر لگتا ہے، لیکن یہ تھوڑا بے جان بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہاں انسانی استاد کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم ایک ایسا نظام بنانے کا خطرہ مول نہیں لے رہے جو انسانی تحریک اور رہنمائی کے اہم عنصر کو کھو دے؟ یہ ایک بہت اہم تشویش ہے، اور خاکے کا مقصد انسانی اساتذہ کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ انہیں بااختیار بنانا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک استاد اپنا کتنا وقت گریڈنگ، حاضری لینے اور والدین کو پروگریس رپورٹس بھیجنے جیسے کاموں پر صرف کرتا ہے۔ یہ نظام ان تمام دہرائے جانے والے کاموں کو خودکار بنا دیتا ہے۔ اے آئی اسیسمنٹ ایجنٹ ہر طالب علم کے کمزور نقاط کی نشاندہی کر سکتا ہے، جس سے انسانی استاد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی توجہ کہاں مرکوز کرنی ہے۔ یعنی اے آئی ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے اور استاد مرشد یا کوچ۔ بالکل۔ اے آئی روایتی تدریس کو سنبھالتا ہے، جبکہ انسان رہنمائی، حوصلہ افزائی اور انفرادی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ استاد کو ایک لیکچرر سے ایک کوچ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ امید افزا نقطہ نظر ہے۔ اب چوتھے خاکے کی طرف بڑھتے ہیں جو بزنس آٹومیشن ورک فلو کو دکھاتا ہے۔ یہ خاکہ تو ہر چھوٹے کاروباری مالک کے لیے ایک خواب کی طرح لگتا ہے۔ جی بالکل وہی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ مختلف ڈیجیٹل ٹولز کو ایک ذہین خودکار نظام میں کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز صارف کے ان پٹ سے ہوتا ہے، جیسے ایک ای میل یا ویب سائٹ کا فارم۔ پھر یہ درمیانی تہہ میں جاتا ہے، جسے ٹریگر آٹومیشن کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہاں زیپیئر، میک اور N8N جیسے ٹولز کا ذکر ہے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو کوڈر نہیں ہے، یہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں ڈیجیٹل گون سمجھ لیں۔ یہ نو کوڈ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو پروگرامر بنے بغیر مختلف ایپس کو آپس میں جوڑنے کی سہولت دیتے ہیں۔ وہ ایک ٹریگر کا انتظار کرتے ہیں، جیسے کوئی نیا ای میل، اور پھر خود بخود کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب ٹریگر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا پکڑتے ہیں اور اسے چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ماڈل کو بھیجتے ہیں۔ اور یہیں پر ذہانت کا عنصر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ چیٹ جی پی ٹی ای میل کو پڑھتا ہے
اس کے ارادے کو سمجھتا ہے اور ضروری معلومات نکالتا ہے، جیسے نام، سوال وغیرہ۔ پھر یہ ایک مناسب جواب تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد آٹومیشن ٹول اس جواب کو لے کر ایکشن لیئر میں ایک کام انجام دیتا ہے۔ یعنی یہ خود بخود ایک ای میل بھیج سکتا ہے یا سی آر ایم کو اپڈیٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک ممکنہ گاہک آپ کی ویب سائٹ پر ایک فارم بھرتا ہے۔ زیپیئر اسے فوراً پکڑ لیتا ہے۔ یہ فارم کی معلومات چیٹ جی پی ٹی کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے، اس شخص کے لیے ایک ذاتی نوعیت کا خیر مقدمی ای میل لکھو۔ چیٹ جی پی ٹی ای میل لکھتا ہے۔ زیپیئر پھر اس ای میل کو جی میل کے ذریعے بھیجتا ہے۔ ساتھ ہی گاہک کی معلومات کو آپ کے سی آر ایم سسٹم جیسے سیلز فورس میں شامل کرتا ہے اور آپ کی ٹیم کے لیے سلیک میں ایک پیغام بھیجتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی مداخلت کے بغیر سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تو ہمارے پاس حواس ہیں، ٹیم ہے اور حقیقی دنیا کی ایپلیکیشنز بھی ہیں۔ ہم نے یہ ناقابل یقین نظام بنا لیے ہیں۔ اب آخری اور شاید سب سے اہم سوال، آپ کو اس کا معاوضہ کیسے ملے گا؟ آخری خاکہ اے آئی ایجنٹ مونیٹائزیشن میپ، یہ خزانے کا نقشہ لگتا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے۔ ٹیکنالوجی بنانا ایک چیز ہے، لیکن اسے ایک پائیدار کاروبار میں تبدیل کرنا بالکل دوسری کہانی ہے۔ یہ خاکہ آمدنی کے 3 بنیادی ماڈلز پیش کرتا ہے۔ پہلا ہے سروسز۔ یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ آپ گاہکوں کے لیے ان کی مخصوص ضروریات کے مطابق کسٹم اے آئی ایجنٹس بناتے ہیں۔ یہ ایک مشاورتی ماڈل ہے۔ یہ ایک اچھا نقطۂ آغاز لگتا ہے کیونکہ آپ براہ راست گاہکوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ اسکیلیبل نہیں لگتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی لیے دوسرا ماڈل آتا ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس۔ یہاں آپ اپنی خدمات کے دوران سیکھے ہوئے اسباق کو لیتے ہیں اور انہیں ایک ایسی چیز میں تبدیل کرتے ہیں جسے آپ بار بار فروخت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے کچھ کسٹم ایجنٹس بنائے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کو ایک جیسے ایجنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اس ایجنٹ کا ایک ٹیمپلیٹ ورژن بناتے ہیں اور اسے ایک پروڈکٹ کے طور پر فروخت کرتے ہیں۔ اور تیسرا ماڈل سبسکرپشنز ہے، جو آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ایک مستحکم اور قابل پیشن گوئی آمدنی فراہم کرتا ہے۔ اس ماڈل میں گاہک آپ کے ایجنٹس تک رسائی کے لیے ماہانہ یا سالانہ فیس ادا کرتے ہیں۔ اس میں عام طور پر مسلسل اپڈیٹس اور سپورٹ شامل ہوتا ہے۔ اس خاکے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ ماڈلز الگ تھلگ نہیں ہیں۔ ایک مضبوط کاروبار ان تینوں کو ملا سکتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے ایک ویڈیو فائل کو پروسیس کرنے والے اکیلے ایجنٹ سے لے کر پورے خودکار کاروباروں اور اسکولوں تک کا سفر طے کیا، اور یہ سب کچھ ان سادہ مگر انتہائی طاقتور خاکوں کی مدد سے سمجھا۔ یہ خاکے اے آئی کے ارتقاء کو واضح کرتے ہیں، ایک سادہ ٹول سے ایک پیچیدہ باہمی تعاون کرنے والے نظام تک۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک واضح روڈ میپ فراہم کرتے ہیں جو اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک آخری سوچ جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکے؟ ایک بات جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم ان ملٹی ایجنٹ سسٹمز کو عام ہوتا دیکھیں گے، جن میں مینیجرز، محققین اور کوالٹی کنٹرولرز بھی ہوں گے، تو وہ کون سا مقام ہوگا جب ہم ان اے آئی ٹیموں کا جائزہ صرف ان کے نتائج کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی باہمی کارکردگی کی بنیاد پر بھی لیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم انسانی ٹیموں کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا ہم مستقبل میں اے آئی ٹیموں کی ٹیم ورک کی صلاحیت یا ان کے کمیونیکیشن پروٹوکولز کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔